امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر مسلسل دوسرے روز اور مزید سخت ترین فوجی حملوں کی دھمکی کے بعد وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں کابینہ ارکان اور اہم ترین عسکری و انٹیلیجنس عہدیداروں کا ایک اہم ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس اعلیٰ سطح کی ملاقات میں ایک ایسے جنگی آپشن پر بھی تفصیلی غور کیا گیا جس کے تحت ایران پر مختصر مدت میں انتہائی بڑے اور تباہ کن فضائی حملے کیے جائیں تاکہ تہران کو مذاکرات کی میز پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ اس دوران زمینی صورتحال یہ ہے کہ ایران کے شہروں مناب، سیرک اور جزیرہ کیش میں رات گئے شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ سچویشن روم کی اس اہم میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور CIA ڈائریکٹر جان ریڈکلف سمیت دیگر سینئر حکام موجود تھے، جبکہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے سینٹ کام ہیڈ کوارٹر سے ویڈیو لنک پر شرکت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر ایران نے فوری طور پر نئی ڈیل نہ کی تو اس کے خلاف انتہائی سخت فوجی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایران پر دوسرے مرحلے کے اضافی فضائی حملوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جسے امریکی حکام نے اپنے دفاع میں کی گئی کارروائی قرار دیا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 2:15 پر شروع ہونے والے ان شدید حملوں کے بعد ایران کے متعدد شہروں مناب، سیرک اور جزیرہ کیش میں ہولناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قشم اور ہنگام میں براہ راست میزائل حملے کیے گئے، جبکہ ایرانی بندرگاہ کارگان میں مسلسل کئی دھماکوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ امریکی فورسز کی اس بڑی عسکری کارروائی کے جواب میں ایران کے صوبہ فارس اور مغربی تہران میں ملکی فضائی دفاعی نظام فوری طور پر متحرک ہو گیا ہے اور فضا میں دشمن کے میزائلوں کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے خطے کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ FPCCI کی سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی کے کنوینر اور معروف صنعت کار نور احمد خان نے ڈیلس میں خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی صنعتیں اس وقت بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں کاروباری برادری کی سفارشات کو تسلیم کر لے تو ملکی برآمدات اور صنعتی سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ نور احمد خان نے بجلی اور گیس کے نرخوں میں کمی اور شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش جیسے علاقائی ممالک مراعات کی بدولت ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور کاروباری برادری کی ملاقاتوں کو امید کی کرن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا معاشی مرکز ہونے کے باوجود کراچی کے انفراسٹرکچر اور صنعتی مسائل پر توجہ نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیکٹریوں کی بندش سے لاکھوں خاندانوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے، اس لیے حکومت فوری طور پر کاروبار دوست ماحول فراہم کرے۔ جنوبی افریقہ کی کیپ ٹاؤن میراتھن کو باضابطہ طور پر دنیا کی 8ویں بڑی میراتھن کا درجہ دے دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ ورلڈ میراتھن میجر سیریز کا حصہ بننے والی تاریخ کی پہلی افریقی میراتھن بن گئی ہے۔ اس اہم کامیابی کے بعد رواں سال دوڑ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس کو جاری کیے گئے عبوری اسٹارز میڈلز کو اب باضابطہ میڈلز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے انتہائی فخر کا مقام ہے کیونکہ کراچی سے تعلق رکھنے والے رنر فیصل شفیع یہ یادگار 8واں میڈل میجر میراتھن کامیابی سے مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں، جبکہ برٹش پاکستانی ہما رحمان نے بھی یہ ریس جیت کر پہلی بار برٹش پاکستانی خاتون ایتھلیٹ ہونے کا منفرد عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 10 سے 15 جون تک ملک کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کے مطابق گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس سے مقامی ندی نالوں میں اچانک طغیانی آ سکتی ہے۔ الرٹ میں چترال، شانگلہ، کوہستان، مانسیرہ، مظفرآباد، وادی نیلم، غدر اور دھیامر کے اضلاع کو خاص طور پر خطرے کا شکار قرار دیا گیا ہے۔ مزید برآں 12 سے 15 جون کے دوران شاہراہ قراقرم، جگلوٹ سکردو روڈ، عطا آباد ٹنل اور شمشاد سمیت مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سفر بندش کا شدید خدشہ ہے۔ NDMA نے ضلع انتظامیہ اور امدادی اداروں کو ہنگامی ٹیمیں اور ڈی واٹرنگ مشینری تیار کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ سیاحوں اور مقامی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔